دنیا کے اندر بھی ساری ترقیات بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک انسان بہت بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، دنیا کو وہ ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کیا معلوم کہ اس کی ترقی کے اندر اس کی کتنی راتوں کی محنت ہے، اس کی کتنی دوڑ دھوپ ہے، اس کی کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنے مجاہدے اور کتنی قربانیاں ہیں، تب جا کر وہ بندہ اس اونچی پوسٹ پر پہنچا ہے، اس اونچے عہدے پر فائز ہوا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب، کوئی بھی ترقی کا زینہ وہ بغیر قربانی کے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے، اور رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا۔ جس طرح سے مادی چیزوں کے اندر یہ رب العالمین کا قانون نافذ ہے، اسی طرح غیر مادی اور روحانی معاملات میں بھی اس کے مقرر کردہ قوانین جاری و ساری ہیں۔ اگر بندہ روحانی اعتبار سے ترقی کرنا چاہے، اگر اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہے، اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہے، اگر اپنے آپ کو خدائی راستے پر چلانا چاہے، تو اس کو قربانی کی راہ سے گزرنا پڑے گا، اس کو مجاہدہ جھیلنا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ترقیاں بہت چھوٹی ہیں، یہ ترقی بہت بڑی ہے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہ کر دو۔ جو تم کو زیادہ محبوب ہیں، جو تم کو زیادہ پیاری ہیں، ان کو قربان کرنا پڑے گا، تب جا کر ترقیات نصیب ہوگی۔ ہمارا آپ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم ترقی کی راہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، بغیر قدم اٹھائے، بغیر اپنی جگہ چھوڑے، بغیر کوئی قربانی دیے، بغیر کوئی مجاہدہ محنت اور مشقت اختیار کیے۔ ہم چاہتے کہ نہیں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں، ایسے بن جائیں کہ ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگیں، دعا فوراً قبول ہو۔ دعائیں قبول کرانے کا رب العالمین کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، وہ مقام بہت سی قربانیاں چاہتا ہے۔ رب العالمین کا قرب چاہنے کے لیے بہت سے مجاہدے جھیلنے پڑتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے سارے پیغمبروں سے یہ قربانی لی ہے، یہ قربانی لی ہے، اور جس کی جتنی قربانی ہوئی رب العالمین نے اس کے مقام کو اتنا ہی اعلیٰ اور اتنا ہی بلند کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں، لیکن ذرا آپ کی زندگی دیکھیے تو قربانیوں کی عبارت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں، رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب العالمین سے بات کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے کہ یوں ہی حاصل ہو گیا۔ ایک لمبا زمانہ ہے جو مجاہدے اور قربانیوں سے گزرا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک، لیکن کیا ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ بغیر کچھ دیے حاصل ہو گیا؟ 950 سال کی تکلیفیں ہیں، ایک کہنا چاہیے کہ قوم کی جانب سے مستقل پریشانیوں کا سامنا ہے، تب جا کر وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ بزرگان دین کے اندر دیکھیے، اتنے بڑے بڑے اکابرین، یہ بڑے بڑے بزرگان دین جن کو ہم رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا نام لے کر ہمارے دلوں کے اندر ادب و احترام آ جاتا ہے، اتنے اعلیٰ مقام پر کیا یہ حضرات بغیر مجاہدہ جھیلے، بغیر قربانیاں دیے پہنچ گئے؟ ایک لمبی داستان ہے ان کے فاقوں کی، ایک لمبی داستان ہے ان کے عیش و عشرت چھوڑنے کی، ایک لمبی داستان ہے ان کے اپنے ہر محبوب چیز کو قربان کر دینے کی۔ ان تمام قربانیوں کی فہرست کے اندر ایک جری نام، ایک عظیم نام، ایک بلند نام، ایک بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ کہ رب العالمین کا خلیل ان کو کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا جگری دوست۔ ذرا سوچئے کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے، اور ان کے مقام کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ملت محمدیہ کو ادائے ابراہیمی اپنانے کی دعوت دی گئی، حکم دیا گیا۔ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیے بغیر ادھوری ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ پیغمبر کے التحیات کے اندر جس کا نام، آخری قعدے کے اندر جس کا نام 4 مرتبہ لیا جاتا ہے، تب جا کے مکمل ہوتی ہے نماز۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اعلیٰ مقام پر بغیر کچھ قربانی دیے، بغیر مجاہدہ جھیلے پہنچ گئے؟ ایک لمبی داستان ہے ان کے قربانی کی، ان کا سب کچھ نچھاور کر دینے کی، اپنا محبوب وطن چھوڑ دینے کی۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اگر تم مجھ کو جینے نہیں دیتے، اگر مجھ کو جینے پر چلنے نہیں دیتے، اگر مجھ کو میرے دعوت و حق کے راستے پر روڑے بنتے ہو، تو باپ سے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ معاشرے کو سلام کیا، کہہ دیا، صاف اعلان کر دیا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ اپنے سارے دوستوں سے، اپنے سارے ملنے جلنے والوں سے، اپنے معاشرے کے سارے رشتہ داروں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی کی ایک حد قائم ہو گئی ہے، جب تک یہ حد باقی رہے گی، جب تک تم ایک اللہ کو مان نہ لو۔ صاف بات ہے۔ اگر آپ مجھ کو میری اس دعوت میں آڑے آتے ہو، رکاوٹ بنتے ہو، ٹھیک ہے، میں یہ شہر چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اور کہاں پہنچتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ روایات میں آتا ہے کہ نہ وہاں کوئی انسان ہے، نہ جانور، نہ وہاں کوئی گھاس ہے، نہ درخت، نہ وہاں کوئی نہر ہے، نہ کنواں، اور اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو لے کر اس چٹیل ریگستان کے اندر پہنچے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں نے اپنے چھوٹے سے گھرانے کو وہاں آباد کیا ہے جہاں پر گھاس نام کی کوئی چیز نہیں، آپ کے مقدس گھر کے پاس ان کو آباد کیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب میں لے کر اس لیے آیا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے انسانوں کے دلوں کو اس گھر کی جانب، اس قوم کی جانب، میرے اس گھرانے کی جانب مائل کر دیجئے، اس کو سینٹرل بنا دیجئے، اس کو مرکز بنا دیجئے۔ یہ دعا ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بچہ جب کہنا چاہیے جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، رب العالمین ایک اور امتحان سے گزارتے ہیں۔ گھر سے الگ ہونے کا امتحان الگ ہے، ماں باپ سے الگ ہو جانے کا امتحان الگ ہے۔ وطن کی محبت کس کے دل کے اندر نہیں ہوتی، اس وطن کی محبت کو چھوڑ دینے کا امتحان الگ ہے، اور پھر اپنی بیوی کو اور معصوم سے بچے کو ایسے ریگستان کے اندر اللہ کے حکم سے چھوڑ جانے کا امتحان الگ ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ اپنے بچے کو چھوٹے سے اور بیوی کو ایسے میدان کے اندر چھوڑ کر سالوں کے لیے چلے جانا، سالوں کے لیے، یہ کتنے بڑے جگر کی بات ہے۔ اور پھر ایک اعلیٰ امتحان کہ نہیں، دوستی کا مقام اتنا آسان نہیں کہ یوں ہی پہنچ جاؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ابھی ایک امتحان تو اور دینا ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ یہ بچہ جو بڑھاپے کے عالم میں ہوا ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اور وہ اللہ کا بندہ، وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، دونوں باپ بیٹے اس عظیم قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میدان مینا کے اندر وہ آسمان نے، زمین نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جب اللہ کی محبت کے لیے ہر محبت قربان کی گئی، ہر محبت قربان کی گئی۔ یہ تھی قربانی، یہ تھا مجاہدہ، یہ تھا کہنا چاہیے امتحان، جس کے بعد رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا، فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان کے اندر کامیاب ٹھہرا۔ رب العالمین نے یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا، اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے جو محبت کے لائق ہے، اور ایمان والے اس ذات سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ معیار ہے کہ نہیں، محبت صرف رب العالمین کی۔ قربانی جو ہمارے آپ کے سامنے یہ عمل آنے والا ہے، یہ اس محبت کا ایک ادنا سا جز ہے، ایک ادنا سی کڑی ہے
کہ یہ مثلاً جانوروں کی قربانی نہیں، مال کی قربانی نہیں، یہ اپنے نفس کی قربانی ہے، یہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، یہ اپنی چاہتوں کی قربانی ہے۔ یہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا اقرار ہے کہ آپ کی محبت سے بڑھ کر نہ بیٹے کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ خواہش کی محبت ہے، نہ جاہت کی محبت ہے، ساری محبتیں آپ کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے ہم کو ایمان والا بنایا، آپ نے ہم کو مال دیا، آپ نے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت نصیب فرمائی، اور آپ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک پیغمبر نصیب فرمایا۔ آپ نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم نے جو کچھ دیا تم کو قربانی کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں، صرف ایک جانور کو ذبح نہ کر دو، بلکہ جس طرح سے اس کا خون بہہ جائے اسی موقع پر تمہارا نفس کچل جانا چاہیے، تمہاری دنیا سے محبت ٹوٹ جانی چاہیے، تمہاری کہنا چاہیے ساری امیدیں، ساری تمنائیں اور ساری محبتیں اور ساری آرزوئیں صرف ایک اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے۔ یہی اعلان ہے جو کہا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اعلان کر دو اس بات کا اپنے اعمال سے، اپنے قول و افعال سے ببانگ دہل یہ اعلان کر دو کہ میری نمازیں اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا وہ صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب، پروردگار، پالنہار ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے، جانوروں کو ذبح کر دینا مقصود نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، اپنی نفس کے، اپنی خواہشات کا خون ہوا کہ نہیں، اپنے کہنا چاہیے انا اور تکبر کو تم نے قتل کیا یا نہیں۔ اصل تو یہ ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اس عمل کو کرنا ہے جن پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی طیب نفس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ قربانی کریں، وجوب کی ادائیگی ہر حال میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو ان مسائل کو سمجھنے، قربانی کی حقیقت سے آگاہ ہونے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایام باقی ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، اللہ تعالی ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔